آج کی ماہ سیام کی پہلی تراویح اور ماہ رمضان مبارک کا چاند آپ سب کو مبارک۔ بحمد اللہ تعالی نماز تراویح میں ہم نے آج سوا پارہ سماعت کیا۔ جمعہ المبارک جو اعلان کیا تھا اسی کو نبھاتے ہوئے ہمارا معمول یہ ہوگا، اسی طرح نماز تراویح کے بعد میں کوشش کیا کروں گا کہ 15 منٹ کے اندر بات مکمل ہو جائے۔ اس کے بعد ہم وطر جو ہے وہ اسی طرح اجماعت ادا کریں گے۔ 15 منٹ کے اندر یا 20 منٹ کے اندر ہم نے جتنا قرآن پاک ہر روز سننا ہے، میں مختصراً اس کی تفسیر کے خلاصے کو بیان کروں گا۔ اس کے ساتھ ہمیں 2-4 برکات حاصل ہو جائیں گی۔ ایک تو ماہ رمضان مبارک میں ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ انشاءاللہ جس طرح 27 رمضان کو قرآن پاک ہم نے سماعت کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم ان 27 دنوں کے 26 دنوں کے اندر ہمیں انشاءاللہ قرآن پاک کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے میں اس بات کی طرف آتا ہوں۔ قرآن پاک کا آغاز کرتے ہی سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو سورۃ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، یعنی جو ہی ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی سورۃ مبارکہ ہے، اس لیے اسے الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ تفاسیر کے اندر اس کے 40 اور 70 سے زیادہ نام موجود ہیں۔ سورۃ فاتحہ کے اندر رب کائنات نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سمجھایا ہے کہ رب سے جب مانگا جائے تو کس طرح مانگنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب سے پہلے اپنے رب کی تعریفات کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اور حمد بیان کرنے کے بعد پھر اپنے رب سے مانگنا ہے۔ اور اس میں جو قابل توجہ آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کا نزول آج سے 15,000 سال پہلے 1500 سال پہلے قرآن کا نزول ہوا۔ ہم نے اس زمانہ صحابہ میں اس آیت مبارکہ کو دیکھنا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا نزول جب ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے کون سی جماعت تھی؟ تو صحابہ کے سامنے وہ کفار تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، جو بتوں سے مانگتے تھے۔ اب ان کے مقابلے میں رب کائنات نے مسلمانوں کو یہ احکام اور یہ پیغام عطا کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مصطفیٰ کے صحابہ تم ان کافروں سے یہ کہو کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، ہم وہ ہیں جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم بتوں سے مانگتے ہو، ہم وہ ہیں جو بتوں سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ صرف اللہ ہی سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ مدد جو ہے حقیقی وہ رب ہی کی ہے۔ اس آیت مبارکہ ان لوگوں کے جواب میں تھی۔ آج انبیاء سے مانگنا، اولیاء سے مانگنا، اللہ والوں کے وسیلوں سے مانگنا، وہ اس آیت سے جو اس کا رد نہیں ہے بلکہ بتایا یہ گیا ہے جو بتوں سے مانگتے تھے، ہم بتوں سے مانگنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کی مدد اللہ کے محبوبوں سے مانگنے والے ہیں۔ اور آگے پھر ہمیں ہدایت دی گئی کہ جب یہ اللہ سے مانگو تو پھر یہ مانگو، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور راستہ کون سا؟ قرآن کی بات نہیں تھی، یہ بھی قابل توجہ نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ یوں مانگو کہ یا اللہ ہمیں حدیث کا راستہ دکھا یا قرآن کا راستہ، نہیں، بلکہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں،
وہ اللہ کے اولیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں۔ فرمایا مجھ سے یہ دعا کرو، یا اللہ اپنے پاکوں کے راہ پر ہمیں چلا دے اور ہمیں ان کے راہ سے محفوظ فرما جن پر تیرا عذاب ہوا۔ آمین، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے مالک جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے یا اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ آگے سورۃ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اب اس سورۃ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ میں واقعات بیان نہیں کیا کروں گا کیونکہ اس میں وقت گزر جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ آغاز رب کائنات نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا۔ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ پورے قرآن کریم فرقان حمید میں 3 طرح کے مضمون بھی ملتے ہیں اور قرآن پاک کا موضوع بھی انسان کی ہدایت ہے۔ بس یہ قرآن کا موضوع ہے، انسان کی ہدایت۔ تو کہیں فرمایا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں رب نے فرمایا ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور کہیں فرمایا ورحمۃ الہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ مومنین کے لیے کتاب ہدایت اور رحمت ہے۔ آگے رب کائنات نے مومنین اور مشرکین، کافرین اور منافقین کی صفات کو بیان کیا۔ فرمایا جو مومن ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے جو کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے جو قرآن سے پہلی الہامی کتابیں ہیں ان پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور 5ویں ان کی جو ہے وہ صفت یہ ہے جو رب کائنات نے قرآن کی صورت میں انہیں قرآن عطا کیا، اس قرآن کی صورت میں کتاب، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کافروں کی بات کی تو میں کافر وہ ہیں انہیں ایمان کی بات کر بھی دو تب بھی یہ سننے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ آگے منافقین کی بات کی۔ فرمایا منافق وہ ہوتے ہیں جو جن کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے دل سے اس بات کا ایمان نہیں رکھتے۔ آگے فرمایا کہ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ اللہ نے اپنی وحدانیت پر دلیل دیتے ہوئے اور اپنے معبود حقیقی ہونے پر دلیل قائم کی ہے کہ اللہ عبادت کے لائق کیوں ہے۔ فرمایا کیونکہ رب ہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، سارے جہاں کو جس نے پیدا کیا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اس کے بعد آگے قرآن کریم نے بڑا خوبصورت چیلنج کیا۔ فرمایا کہ جو قرآن کے منکر ہیں اس قرآن کی مثال کوئی ایک سورت یا کوئی ایک آیت تم لا دو اگر تم سچے ہو۔ قرآن کریم یہاں پہ یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر رب کائنات نے اپنے اس زمین پر پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا بیان فرمایا کہ جب رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں اس زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور اے فرشتوں تم جو ہے اسے سجدہ کرو، تمام نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر جو رب کائنات نے اپنی نعمتیں کی ان کا ذکر کیا، اور بنی اسرائیل نے جو اللہ کے وعدوں کو توڑا اس کو بیان کیا کہ یہ لوگوں نے ہم سے وعدہ کیا پھر توڑ دیا، کس طرح؟ فرمایا یہ ہماری آیات کو چند پیسوں میں بیچ دیتے تھے، یعنی حق کی بات کو چھپا لیتے تھے، اور حق چھپا لینا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں جو تورات اور زبور میں بیان کی گئیں ان کو چھپا لیتے تھے، اور فرمایا حق اور باطل کو ملا دیتے تھے، اور نماز قائم کرنے کا کہا اور انہوں نے نماز قائم نہ کی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ سارے احکام یعنی ان کے وعدہ شکنی کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد پھر رب کائنات نے فرمایا ہم نے ان پر
اتنی نعمتیں کی، انہیں فضیلت دی ہے کہ ہم نے انہیں فرعون کے عذاب سے بچایا ہے کہ جب وہ ان کے بچوں کو مار دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو ہم نے ان کو اس سے نجات عطا کر دی۔ اس کے بعد اس واقعے کی طرف بیان رب کائنات نے پیغام دیا اور اشارہ دیا کہ یہ بنی اسرائیل جب پیارے موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے 40 لیلہ 40 راتوں کے لیے جب کوہ طور پر آئے تو پیچھے سے قوم جو ہے انہوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ فرمایا پھر جب انہوں نے توبہ کی بات کی، اب یہاں پہ بھی دیکھیں امت مسلمہ پر ہم پر رب کا کیسا کرم ہے۔ اگر بنی اسرائیل نے گناہ کیا، بچڑے کو خدا بنا لیا، توبہ چاہی، رب کائنات نے پیغام بھیجا، فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اے میرے کلیم موسیٰ اپنی امت سے کہیں اگر رب سے توبہ چاہتے ہو پھر اپنے آپ کو قتل کرو۔ بعضوں سے تفصیل میں ہے کہ رات چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، ہزاروں ایک دوسرے کو آپس میں قتل کرنے لگے، یعنی اس قوم کی توبہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو اللہ تمہیں معافی عطا کرے گا۔ پر یہ حضور کے صدقے سے ہم پر کرم یہ ہے، ہم ایک دو آنسو بہا دیں، رب ہماری توبہ قبول فرما لیتا ہے، یہ بھی ہم پر کرم ہے۔ اس کے بعد جا کر رب کائنات نے اسی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ قوم پیارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر یہ مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے نبی ہمیں پانی کے 12 چشمے چاہیے، ہم نے پھر انہیں چشمے عطا کیے، پھر ہم من و سلوہ عطا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی بھی ناشکری کی، من و سلوہ کی بھی، اور کہنے لگے ہمیں کھانے کے لیے سبزیاں اور اس طرح کے اناج چاہیے، ہم نے ان کو وہ بھی عطا کر دیے۔ آگے چل کے رب کائنات نے اب یہاں پر بنی اسرائیل کی ایک اور بات کی، فرمایا انہوں نے ہمارے وعدے کس طرح توڑے۔ رب نے حکم دیا تھا انہیں بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، فرمایا ہم نے حکم دیا تھا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، پر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ہم نے کہا تھا یتیموں، رشتہ دار، غریبوں، مساکین پر اپنا مال خرچ کرنا اور ان سے اچھی بات کہنا۔ اب یہ بڑا پیارا خوبصورت پیغام ہے قرآن کا۔ مالدار بندے سے تو بندہ اچھے انداز میں بات کر لیتا ہے، ہر کوئی کر لیتا ہے، مالدار ہو بڈیرا ہو ہر بندہ حسن اخلاق سے بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کوئی غریب رشتہ دار ہو، یتیم ہو، مسکین ہو، وقولوا للناس حسنا، ان کے ساتھ اچھی بات کرو، یہ رب کا حکم ہے اور یہ رب کا پیغام ہے۔ آگے فرمایا قرآن کریم، اب یہاں سورۃ بقرہ میں ترتیب کے اعتبار سے پہلا حکم قرآن کا، پہلا حکم ترتیب کے اعتبار سے کون سا حکم آیا ہے؟ رب کائنات نے سب سے پہلا حکم ہمیں دیا ہے، فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو۔ یہاں سے سورۃ بقرہ پہلے بارے میں پہلا حکم آ رہا ہے، فرمایا لا تقولوا راعنا، یعنی پہلا حکم دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرنا۔ تعظیم مصطفیٰ کا حکم سب سے پہلے ترتیب کے اعتبار سے رب کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرمایا کہ جب بھی یعنی ایسا لفظ، اب یہ راعنا یہود و نصارہ، یہودی اس کو نصرانی زبان میں رائینا کر کے پڑھے تو اس کا معنی تھا بکریاں جو ہیں وہ چروانے والا، چرواہا۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھتے تو جب بات سمجھ نہ آتی، راعنا کا ایک معنی ہے اس بات کو دوبارہ بیان کر دیں، صحابہ راعنا فرماتے، لیکن یہودی راعنا دوسرے معنی میں لیتے کہ بکریاں چرانے والا چرواہا۔ رب کائنات کا پیغام آیا ایسا لفظ جس کے معنی دو ہو، ایک ادب کے لیے ہو اور ایک بے ادبی میں جاتا ہو، میں میرے محبوب کے لیے ایسا لفظ بھی نہیں بولنا، بلکہ جب بھی کہنا ہے تو انظرنا کہنا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، جو آج ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائیں، یہ ہم نے یہاں سے لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ نہ کہو راعنا بلکہ کہو انظرنا، آقا ہم پر نگاہ کرم فرمائیں۔ اور اس کے بعد آگے رب کائنات نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر فرمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو
جس بھی امتحان میں آزمایا، آزمائش میں ڈالا، ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں ثابت قدم رہے۔ آگے فرمایا صفات اللہ، یہاں پہ یہود و نصارہ کا ایک طریقہ تھا، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا یہودی اپنا رنگ چڑھاتے اور نصرانی اپنا رنگ چڑھا دیتے بچے کو۔ رب نے فرمایا کوئی رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہاں ایک ہی رنگ ہے اور وہ رنگ اللہ کا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ فرمایا یہی رنگ ہے جو اللہ کا رنگ ہے، باقی یہ تم نے رنگ بنا رکھے ہیں، یہ رنگ کوئی کام کوئی فائدہ نہیں دینے والے۔ دوسرے پارے کا آغاز، آگے رب کائنات نے آغاز میں تحویل قبلہ کے بدلنے کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اس پارے کے اندر رب کائنات نے ایمان والوں کو اگلا حکم عطا کیا، فرمایا کہ ایک نماز اور ایک صبر سے مدد حاصل کرتے رہنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اور جب کبھی آزمائش آ جائے تو یاد رکھنا رب اپنے بندوں کو کبھی خوف سے، کبھی رزق کی کمی سے وہ رب آزماتا ہے، کبھی نفس کی یعنی جان لے لینے سے باپ چلا جائے، بیٹا چلا جائے، کبھی رب اس طرح بھی آزما لیتا ہے۔ جب بھی آزمائش آ جائے قرآن نے کہا بس اتنا ہی کہا کرو جو کچھ تھا وہ مالک کا تھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس مالک نے ہم سے واپس لے لیا ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے اپنی وحدانیت پر دلائل قائم کیے کہ میں رب واحد ہوں، اس پر دلیل دیتے ہوئے آگے ہمیں آج کا آخری رکوع ہے، رب کائنات نے ہمیں پھر ایک حکم دیا، فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، میں نے کائنات میں سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہے، دو شرطیں ہیں، ایک حلال ہو اور ایک طیب ہو۔ کیا ہو؟ حلال ہو اور طیب ہو۔ صرف حلال ہی کھانا نہیں بلکہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ حلال ہو اور حلال طریقے سے حاصل بھی کیا ہو، اسے کہتے ہیں طیب۔ یعنی مثال کے طور پہ پھل کھانا، آپ مثال لے لیں خربوزہ ہے، حلال ہے، اور اگر کوئی چوری کر کے کھا لے تو اب یہ طیب نہیں ہے۔ قرآن نے کہا جو کچھ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے حلالا طیبا، اسے حلال طریقے سے کھاؤ۔ دعا ہے رب کائنات ہماری حاضری کو قبول فرمائے، فکر ادا کریں گے انشاءاللہ۔